بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء سے محبت رکھنے والے تمام بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے اس چینل پر تصوف کے اسرار و رموز، اولیاء کرام کے حالات و واقعات، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی خدمات، اپنے شیوخ سے ان کی والہانہ محبت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو حضور غوث العالمین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء امام الاولیاء کے بارے میں ہے۔ حضور غوث اعظم ملک فارس کے قصبے گیلان میں پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں ہوئی۔ یہ یکم رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضور غوث اعظم کے والد گرامی کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ بھی اللہ کے ولی کامل تھے۔ جنگی دوست آپ کا لقب تھا، ابو صالح کنیت، اور سید موسیٰ آپ کا اسم پاک تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب آپ کے والد گرامی کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک حضرت سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فاطمہ آپ کا اسم مبارک، امت الجبار لقب مبارک، اور ام الخیر آپ کی کنیت مبارک تھی۔ حضور غوث العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والدہ ماجدہ کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ حضور غوث العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محی الدین کے لقب سے مشہور تھے۔ محی الدین کا مطلب ہے دین محمدی کو زندہ کرنے والا۔ آپ کو بتاتا چلوں سرکار غوث اعظم کو یہ لقب کیسے ملا۔ حضور غوث العالمین فرماتے ہیں 511 ہجری میں ایک دن میں برہنہ پا بغداد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شخص ملا جو خستہ حال تھا، بیمار اور کمزور، اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ جب میں اس شخص کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس شخص نے مجھ سے کہا، اے نوجوان مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص تندرست و توانا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر توانائی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں گھبرا گیا۔ اس شخص نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے نوجوان پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور مجھ پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس سے مجھ سے پوچھا، اے نوجوان کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے اس کے سوال میں انکار سے جواب دیا تو اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں اور قریب المرگ تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے آپ کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد جب میں بغداد پہنچا اور جامع مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا، ابھی میں جامع مسجد کے دروازے میں ہی تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص آگے بڑھا۔ اس سے مجھ سے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر اس معاملے کے بعد جب میں نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوا تو میرے چاروں طرف لوگ آ گئے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور میرے ہاتھ چومنے لگے، اور اس لقب سے پہلے مجھے کسی نے کبھی اس نام سے نہیں پکارا تھا۔ حضور سیدنا غوث العالمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن لہو و لعب کے کاموں سے محفوظ تھا۔ آپ بہت صفائی پسند اور کم گو تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں کبھی کوئی کھیل نہ کھیلا۔ آپ کے بیٹے سید عبدالرزاق کا بیان ہے، میرے والد بزرگوار فرماتے تھے جب کبھی میں کھیل کود کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتا تو مجھے غیبی آواز سنائی دیتی، اے اللہ کے برکت دیے ہوئے میری طرف آ، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حضور غوث العالمین فرمایا کرتے تھے اس آواز کو سن کر میں گھبرا جاتا اور بھاگتا ہوا اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں چھپ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہی غیبی آواز مجھے تنہائیوں میں بھی سنائی دیتی، یا کبھی مجھے نیند آنے لگتی تو وہ آواز میرے کانوں میں پڑتی اور مجھے اس طرح متنبہ کیا جاتا، اے عبدالقادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم سویا کرو۔ سیرت کی کتابوں میں حضور غوث اعظم کے بچپن کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے۔ آپ کو جب قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کرایا گیا اور آپ اپنے معلم محترم کے سامنے دوزانوں بیٹھے تو آپ کے استاد نے آپ سے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث العالمین نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد محترم نے حیرت سے پوچھا، بیٹا بھلا یہ تم نے کب اور کیسے یاد کیا؟ تو حضور غوث اعظم
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حضرت میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں۔ جب میں ان کے پیٹ میں تھا وہ اکثر اوقات ان پاروں کا ورد کیا کرتی تھی اور بار بار سننے سے یہ 18 پارے مجھے یاد ہو گئے، لہٰذا اب اس سے آگے شروع کیا جائے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد بزرگوار حضور غوث العالمین سے دریافت کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں 10 برس کا تھا، اپنے مدرسے جایا کرتا تو فرشتوں کو اپنے ارد گرد آگے پیچھے چلتے دیکھتا، اور جب میں مدرسے پہنچ جاتا تو وہ بار بار یہ کہتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ اسی معاملے کو جب میں ہر روز دیکھا کرتا تو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے درجہ ولایت پر فائز کیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نوافل اور سجدوں سے میری قربت حاصل کرو۔ اس طرح تمام اولیاء اللہ کا یہی معمول رہا ہے، اور حقیقت میں عارفین کے نزدیک نماز اور خصوصاً سجدے رب کی قربت حاصل کرنے کا خاص الخاص وسیلہ ہیں۔ اکثر اولیاء کرام کے تو وصال بھی سجدوں کی حالت اور عبادات کی مختلف صورتوں میں ہوئے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک متواتر یہ معمول رہا کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عارفین کے پہلو رات ہو یا دن اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور ہمہ وقت ان کے جسم اور دل یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں، میں نے درس و تدریس اپنے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک کے بعد شروع کیا۔ اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منگل کے دن 16 شوال 521 ہجری میں ظہر سے پہلے زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم واعظ کیا کرو۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں عرض کیا، میرے والد بزرگوار میں اجمی ہوں، اور علماء بغداد کے سامنے تقریر کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ عربی تو ان کی زبان ہے اور وہ فصیح اللسان ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے فصیح و بلیغ لوگ مجھے اس بات کا طعنہ دے دیں کہ تم اولاد نبی ہونے کے باوجود عربی زبان کی باریکیوں سے آشنا نہیں۔ میری اس عرض پر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ کھولنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے حکم کی تعمیل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور فرمایا، بیٹا اب تم واعظ کیا کرو اور لوگوں کو حق کی دعوت دو۔ پھر میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد میں بیٹھا تھا۔ لوگوں کی کثیر تعداد میرے پاس موجود تھی۔ میں کچھ مروب سا ہو گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں ممبر پر بیٹھا تھا۔ میرے دل میں علم و عرفان کے سمندر موجزن تھے۔ بحر تخیل میں ہلچل مچی تھی کہ لوگوں کے لیے کچھ خطاب کروں، لیکن کیفیت عجیب سی تھی۔ حضرت علی نے میرے منہ پر 6 مرتبہ دم کیا، 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا اور مجھے فرمایا، اے بیٹے اب تم واعظ کرنا شروع کرو۔ میں نے عرض کی، آپ نے 6 مرتبہ ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتا ہوں۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فیض کے بعد دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ حضور غوث العالمین کی محفل واعظ میں لوگ بے ہوش ہو جاتے، اور ہر محفل واعظ سے 1، 3، 5، 6، 7 تک روایات میں آتا ہے جنازے اٹھا کرتے تھے۔ لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی خشیت اور عشق کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ لوگ جذب کے عالم میں کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، اسی جذب میں بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اسی جذب میں ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے اور وہ خالق کی حقیقی سے جا ملتے تھے۔ اس فیض کے بعد حضور غوث العالمین کے واعظ کا چرچا دور دور تک ہونے لگا، اور لوگ دور دور سے آپ کی محفل واعظ میں شرکت کرنے کے لیے آنے لگے۔ یہ بات حاسدین کو بہت گراں گزرتی۔ ایک مرتبہ 100 فقیہوں نے مل کر آپ کے علم کا امتحان لینے کا ارادہ باندھا۔ جب فقیہ اس غرض سے آپ کی مجلس میں پہنچے، آپ نے ان کی آمد کے بعد سر جھکا لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سینہ مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا، جس کا مشاہدہ اہل کشف نے کیا۔ پھر وہ نور ان 100 فقہا کے سینوں سے گزرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ان پر خوف طاری ہوا۔ ہر ایک فقیہ
چیخیں مارنے لگا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ہوش میں آئے تو سب نے آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور معافیا مانگنے لگے۔ اس کے بعد حضور غوث العالمین ہر ایک کو اٹھاتے اور ساتھ فرماتے، یہ ہے تمہارے سوالوں کا جواب، یہ ہے تمہارے سوالوں کا جواب، بلکہ سوال بھی بتاتے اور جواب بھی خود ہی ارشاد فرماتے۔ کسی عارف نے یہ بات درست ہی فرمائی ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر، اور اولیاء کی محفل میں بیٹھو تو دل اور زبان دونوں سنبھال کر بیٹھو، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبول ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مخلوق کے دل تھما دیے ہوتے ہیں، اور وہ ہر آدمی کے ظاہر و باطن کا خوب مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ان کی صحبت بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ حضور غوث العالمین کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فقراء کو کھانا کھلانے میں پیش ہوتے۔ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ فقراء غرباء کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتے۔ اگر کھانا کھلانے کے لیے رقم یا کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قمیض مبارک اتار کر سائل کو دے دیتے تاکہ وہ اسے فروخت کر کے اپنی بھوک مٹا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تمام اعمال کو پرکھا لیکن کھانا کھلانے سے بہترین عمل کوئی نہ پایا۔ کاش میرے پاس اتنی قدرت ہوتی کہ میں سب بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ حضرت شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث العالمین کے فضائل کے باب میں فرماتے ہیں، مجھے رب کعبہ کی قسم، حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر ایسا نور ہے جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کا جھنڈا تا قیامت لہراتا رہے گا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بائیں جانب بحر حقیقت اور دائیں جانب بحر شریعت ہے، وہ جہاں سے چاہیں عطا فرماتے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بانی سلسلہ سہروردیہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے چچا حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضور غوث العظم کی خدمت مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا آپ کی محفل میں حد درجہ خاموش رہتے، اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ کمال کی وجہ سے تھا۔ بعد میں نے دریافت کیا، چچا جان آپ حضور غوث العالمین کا اس قدر احترام کیوں کر رہے تھے؟ میرے چچا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس ہستی کا احترام کیوں نہ کروں جس کو فرشتوں پر بھی تصرف حاصل ہے، اور ان کو میرے قلب پر ہی نہیں بلکہ تمام اولیاء اللہ کے قلوب پر تصرف حاصل ہے، وہ جس کے احوال چاہیں سلب کر لیں اور جس کے چاہیں بحال رکھیں۔ حضور غوث العالمین کی سیرت کی کتابوں میں ایک مستند قول نقل کیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک مجھے سلام نہ کرے، اسی طرح ماہ و ایام شب و روز مجھے ہر لمحہ کی خبر دیتے ہیں، اور میرے سامنے نیک و بد کے احوال پیش کیے جاتے ہیں کہ میں علم خداوندی میں غوطہ-زن ہوں، اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے تم پہ حجت ہوں۔ ہر ولی اللہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، چنانچہ میں بھی اپنے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہوں، اور سوائے قدم نبوت کے میرا قدم آپ کے قدم پر ہی ہوتا ہے۔ میں جنات اور ملائکہ کا بھی شیخ ہوں۔ 617 ہجری میں حضور غوث العالمین نے فرمایا، انسانوں کے مشائخ ہوتے ہیں اور جنوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، میں کل کا شیخ ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے مرض موت میں سنا کہ اپنی اولاد سے کہتے تھے، مجھ میں اور تم میں اور تمام مخلوق میں ایسی دوری ہے جیسے آسمان اور زمین میں، مجھ کو کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کا مجھ پر قیاس نہ کرو۔ اور میں نے سنا کہ وہ اپنے بیٹے عبد الجبار سے فرماتے تھے کہ تم سوتے ہو یا جاگتے ہو، مجھ میں مرو تو بے شک تم جاگ اٹھو گے۔ شیخ المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف کے جو اسرار و رموز حضور غوث العالمین کو عطا ہوئے وہ کسی کو نہ ملے۔ اگر کوئی کہے کتب ہے تو آپ کتب الاقطاب ہیں، اور اگر کوئی کہے سلطان ہے تو آپ سلطان السلاطین ہیں، آپ محی الدین ہیں، دین اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضور غوث العالمین کو وہ قوت عطا فرمائی تھی جو ہر دور و نزدیک کے لیے یکساں تھی، اور آپ اپنے معاصرین اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء عظام کے لیے حصول ولایت اور وصول فیض کا ذریعہ ہیں۔ حضور غوث العالمین کے فرامین اپنے متعلق، حضور غوث العالمین
اپنے متعلق فرماتے ہیں میرا ہر کام اللہ عز و جل کے حکم سے ہے اور اس میں میرے نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری محفل میں کوئی ایسا ولی اللہ نہیں جو حاضر نہ ہوتا ہو۔ جو زندہ اجسام ہیں وہ اپنے اجسام کے ساتھ اور جو وصال پا چکے ہیں وہ اپنی ارواح کے ساتھ۔ مجھے ایک صحیفہ دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدین کے نام درج تھے۔ میں نے اللہ عز و جل سے ان کی بابت دریافت کیا تو ندائے غیبی آئی کہ ہم نے ان سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد میں نے دوزخ کے دروغہ سے پوچھا کیا میری کسی مرید کا نام تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک بارگاہ الہی میں پیش نہ ہوں گا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں گے اور قیامت تک اپنی مریدوں کی دستگیری فرماؤں گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث العالمین کی شان بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے 7 نور تخلیق کیے، جن میں سے ایک نور حضور سیدنا غوث العالمین کا بھی ہے۔ حضور غوث العالمین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مزید حالات اور واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور غوث العالمین کے فیض سے بہرہ مند فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔